جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. بات ہو رہی ہے گرڈ کے اوپر، یعنی کہ کھانے کا اوپر واپس آنا، یہی کہیں گے نا، تبخیر معدہ، اور اس کے علاوہ کہ اور کیا گیسٹرو انٹیسٹنل سمٹمز ہو سکتے ہیں. میرا ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو گرڈ ہوتی ہے وہ کن کن لوگوں میں زیادہ ہو سکتی ہے؟ جی، جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو چیزیں جن کے اندر فار ایگزامپل ایک تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسموکرز میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسموکنگ کی وجہ سے یہ سفنکٹر بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اور معدے میں بھی تیزابیت اور اگر گیسٹرائٹس وغیرہ کامن ہوتا ہے. ناظرین غور کیجئے کہ اسموکرز میں زیادہ ہوتا ہے. جی، پھر وہ تمام لوگ جن کے اندر پیٹ میں پریشر زیادہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل قبض والے مریض، فار ایگزامپل دوران حمل، کیونکہ پیٹ میں انٹرا ابڈومینل پریشر بڑھتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو معدے میں کیونکہ پھیلنے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہ بیک ریفلیکس کرتا ہے. تو کھانسی والے مریض، قبض والے مریض جن کا میل میں پروسٹیٹ بڑا ہو، پیشاب میں زور لگانا پڑے، ان کو بھی ریفلیکس ہو سکتی ہے زیادہ. پلس ینگ جنریشن جو خوراک میں پرہیز نہیں کرتی، تو ان لوگوں کے اندر بھی یہ کامن ہوتا ہے جو ساری چیزیں لینے. ڈاکٹر صاحب ینگ جنریشن، کیا ہر جنریشن ہی خوراک میں پرہیز نہیں کرتی آج کل؟ نہیں، ینگ بچے زیادہ خاص طور پہ فاسٹ فوڈ میں زیادہ جاتے ہیں بنسبت ابھی پرانی جنریشن ابھی بھی روٹی پہ زیادہ. ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں. اچھا جی، تو ان لوگوں کے اندر یہ پرابلم زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کے اندر پیدائشی ہائٹس ہرنیا ہوتا ہے. پیدائشی جو ہے نا، وہ سٹومک اور خوراک کی نالی کا جو جنکشن ہے معدے کا، وہ بجائے نیچے پیٹ میں ہونے کے وہ اوپر چیسٹ میں ہوتا ہے، اور پیدائشی طور پر وہ جو سوراخ ہوتا ہے نالی کے لیے وہ لوز ہوتا ہے اور وہ سلائڈ کر کے اوپر آ جاتا ہے. تو وہ میکانزم جو روک کے رکھتے ہیں وہ ڈایافرام کے اندر وہ نہیں ہوتے، اور ان کے پیدائشی طور پر بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ کتنا انسیڈنس ہے اس کا؟ کافی انسیڈنس ہے ہائٹس ہرنیا بھی کافی کامن ہے، اور جن لوگوں کو یہ تکلیف بچپن سے شروع ہو جائے اور پرسسٹ کر رہی ہو، ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو انہیں باقاعدہ انویسٹیگیشن کرانی پڑیں گی ہائٹس ہرنیا کو رول آؤٹ کرنے کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کا بھی علاج بڑا آسان سا ہی ہوتا ہے، وہی ہیڈ اینڈ ریز کرواتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنا، اور نہ ہو تو بعد میں سرجیکل بھی بعد کلپنگ کر کے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ میرا نام جی ڈاکٹر ارشد ہے. میں ماڈل ٹاؤن کیو بلاک سلیم کمپلیکس لاہور سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسن سے یہ کوشچن ہے کہ کافی سارے پیشنٹ جو ہیپاٹائٹس سی کے ہوتے ہیں ان کو ایسیڈیٹی اور بلاٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے. کائنڈلی اس پر کمنٹ کیجیے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. جی، ہیپاٹائٹس سی کے جو ارلی سٹیج پہ ہوتا ہے اس میں تو انٹرنسک گرد کا اتنا ہی ہے، لیکن جب ہیپاٹائٹس کے وہ مریض جن میں کمپلیکیشن ہو جاتی، جن میں جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، جن میں پیٹ میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ تمام مریض جن کے اندر پیٹ کے اندر ایڈیشنل پانی اکٹھا ہو گیا ہے جس کو اسائٹیز بولتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی انٹرا ابڈومینل پریشر زیادہ ہوگا اور ان میں بھی یہ ریفلکس کی سمٹم زیادہ ہوں گی. تو ان کا اور اس کے علاوہ ویسے ہی جتنا عام جنرل پاپولیشن میں ہے لیور ڈیزیز والوں کو انسیڈنس اتنا ہی ہے، انلیس کہ وہ کمپلیکیشن ہو جائیں، اور اس میں تو ان کو پھر وہ بلیڈنگ وغیرہ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، خون آ جانا. تو ان مریضوں کے اندر ٹریٹمنٹ وہی ہے جو عام لوگوں کا ہے کہ ہمیں پروکائنیٹک ڈرگز دینی ہے، ہمیں اومیپرازول وغیرہ استعمال کرنا ہے، دوائیں وہ جو تذابیت کو کم کرتی ہیں، جیسے ہم عام ایسیڈیٹی کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی اسی طرح سے لیور کی ڈیزیز میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر، اچھا کال آ گئی. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل کریں. میں یہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جی ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کافی نا عرصے سے ہے، 15-20 سال سے اسی طرح ایسیڈیٹی، جلن معدے کی، اور مجھے لوز موشنز آ جاتے ہیں، پیٹ میں جیسے درد ہوتا ہے، وہ میری تکلیف ختم نہیں ہوتی. میں حالانکہ دکھاتی بھی ہوں ڈاکٹر کو، دوائی کھائی، تھوڑا سا آرام آ گیا، پھر اسی طرح رہتا ہے. جی، جیسے میں نے آپ کو، سب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی ہے لیکن ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک تو آپ یہ تمام ہدایات جو ہم نے بتائی ہیں نا اس پہ ریگولر عمل نہیں کر رہی ہوں گی بچاؤ کی، جس طرح سرانے کو اونچا کرنا اور یہ ساری چیزیں اور پرہیز وغیرہ. اور نمبر 2 یہ زندگی کا کچھ کہہ رہی ہیں. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب میں یہ جوسز نہیں لیتی، ٹیٹرا پیک کے، کوئی یہ جو ہے کوک پیپسی کچھ نہیں لے رہی. ٹھیک ہے، مرچ مسالے بھی کم کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا غور سے سنیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کے اندر یہ باقی بھی ہدایات جو کچھ رہ گئی ہیں، مثلا کھانا کھا کے فوری لیٹنے والی اور ہیڈ اینڈ کو ریز کرنے والی، یہ ان پہ بھی عمل کریں. پلس دوسری بات یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈیزیز بعض دفعہ بار بار ہو جاتی ہے جس طرح ان کو ہو رہا ہے، اور اس میں اس کے لیے لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوائیوں پہ زیادہ اسٹریس نہیں ہے، لیکن کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم لانگ ٹرم یوز کرتے ہیں ایسڈ کی سپریشن کے لیے، خاص طور پہ اس میں اومیپرازول کی بجائے H2 بلاکر جو ہے، رینیٹاڈین وغیرہ، یہ اس گروپ کی دوائیاں وہ ہم لمبے عرصے دے سکتے ہیں اور وہ تذابیت کو بڑے لانگ عرصے کے لیے کنٹرول رکھتی ہیں. تو بعد دفعہ 6 ماہ کے لیے ہمیں یہ لانگ ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے تاکہ معدے میں تذابیت مسلسل کم رہے اور پھر یہ بہتری ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی گرڈ کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو یہ جب علامات پرسسٹ کرتی ہیں بڑے لمبے عرصے کے لیے، معدے میں آ جانا یہ وہ، تو میں نے کچھ کہا تھا اے ٹیپیکل پریزنٹیشن، جیسے ایستھما لائک علامات ہوں، ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، دانتوں کا اندر کیریز ہو جائے، دانت گل جائیں، منہ میں چھالے پڑ جائیں، صحیح نہ ہو، جو یہ صحیح نہ ہو. ایک تو یہ کمپلیکیشن ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ڈیزیز بڑے لمبے عرصے کے لیے رہے تو وہ ایریا جو ایکسپوز خاتون کی تھی ابھی کہہ رہی تھی کہ 20 سال سے جو ایریا آنت کا لور، وہ جو خوراک کی نالی کا لور پورشن ہے جہاں پر کنٹینیوسلی ایسڈ آ کے لگتا ہے، تو اس میں پھر بعض دفعہ خطرناک چینج بھی آنے کا ڈر ہوتا ہے. تو جن لوگوں میں لمبے عرصے کے لیے یہ مسئلہ ہو تو وہ اینڈوسکوپی کرائیں، اس ایریا کو وہ ڈائریکٹ وین دیکھیں، اور کوئی سسپیشن ایریا ہے تو باقاعدہ وہاں سے بایوپسی ہونی چاہیے. اگر بایوپسی ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چینج تو نہیں آ گئی، کوئی خطرناک چینج، تو اس کے لیے پھر علاج ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو وہ ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. آپ کی جو رائے تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو یہ گرڈ ہے، اور یہ ہم لوگ جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس کی کتنی سیویئر کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں اور فوری طور پہ اس کو کریکشن اس کی کریں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. اچھا جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رائے سنی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سب کچھ، کہ آپ ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سراہنے کا بستر کا اونچا کرنا، اسپائسی چیزیں نہ لینا، 3 گھنٹے سونے اور کھانے کے درمیان وقفہ رکھنا، واک کرنا، وزن کم کرنا، یہ تمام چیزیں جو سمپل چیزیں، ان کو ہی کرنے سے آپ دوائیوں سے اور بہت سارے ہیسل سے بچ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو سٹی 42 کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ وہ تمام لوگ جو سوئمنگ یا کسی بھی ایکسرسائز میں انٹرسٹڈ ہوں، ہمیں ای میل کریں، ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کسی بڑی ریزنیبل اچھی جگہ پہ، تاکہ وہاں پہ انڈر گائیڈنس وہ اپنا وزن بھی کم کر سکیں اور مزے کا مزہ کر سکیں، اور کھیل کھیل میں وزن بھی کم ہو جائے اور فٹنس بھی ہو جائے. دیکھیں کتنے اعلیٰ قسم کی ہم نے آپ کو ڈیل دی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. فی الحال تک کے لیے صرف اتنا ہی. خدا حافظ.